السلام علیکم ناظرین، ولنگ ویز لاہور سے ہم ہر بدھ کی شام 5 سے 6 بجے کے درمیان آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ میرے ساتھ حسب معمول ہمارے پینلسٹ موجود ہیں۔ ایز ایکسپرٹ مس آمنہ نواز موجود ہیں، شی از اے کلینکل سائیکالوجسٹ سینئر ہیں۔ عامر ہاشم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، سائیکالوجسٹ ہیں۔ مس سائرہ بھی ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتی ہیں، یہ بھی سائیکالوجسٹ ہیں۔ ہم پچھلے پروگرامز میں ان کی مدد سے کچھ سوالات کے جواب جو ہمارے ویورز کی طرف سے بھی آتے ہیں اور موضوع کے حوالے سے موضوعیت بھی رکھتے ہیں، ان کو پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ آج کے پروگرام کا فارمیٹ بھی اسی طرح ہے۔ میں آپ سب کو یاد دلاتا چلوں کہ ہمارا پروگرام موڈ اور مزاج کے مسائل کے حوالے سے ہوتا ہے، اور آج ہم اسی سے ریلیٹڈ انہی مسائل کی ایک آف شوٹ کے بارے میں بات کریں گے، جسے لو ایز اے ڈیزیز کہتے ہیں۔ سوچے سمجھے بغیر ریلیشن شپس کو بنا لینا اور پھر ان کے ذریعے زندگی کو الٹ پلٹ کر کے رکھ دینا، اور ایسے بنائے ہوئے ریلیشن شپس کا بھی مستقبل میں کوئی اچھے نتائج نہیں نکلتے، بلکہ وہاں پر بھی کلکلی پڑی رہتی ہے۔ بائی پولیرٹی کا اس سے یا موڈ کی خرابی سے اس کا بڑا تعلق ہے، اور میں سامنا اس موضوع پہ میں انپٹ دیتا رہوں گا، لیکن ابھی آپ کی طرف چلتے ہیں۔ کچھ آپ ہمیں بتائیے، واٹ از یہ کوئی ایڈکٹیو ٹینڈنسی ہوتی ہے جو سرٹن موڈ کی خرابیوں میں سامنے آتی ہے، جس سے عام طور پر لو ایڈکشن بھی کہا جاتا ہے؟ اگر ہم سائنٹیفکلی بات کریں تو لو ایک ڈرگ کی طرح سے بھی کام کرتا ہے ہمارے برین میں، اور اس میں بھی وہی تمام کیمیکلز انوالوڈ ہوتے ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکشن میں انوالوڈ ہوتے ہیں، جیسے کہ ڈوپامین ایک کیمیکل ہے، ڈوپامین رش جس طرح سے ڈرگ ایڈکشن میں پیشنٹس کو ملتا ہے، خوشی ملتی ہے، مزہ بہت زیادہ آتا ہے، اسی طرح کی ایک خوشی اور ایک پلیئر جو ارلی فیز آف رومانس ہے، یا کوئی شروع میں نئی محبت جب ہوتی ہے، تو ماہرین نے یہ اسٹڈی کیا کہ تب بھی برین میں وہی پارٹس اسی طرح سے ہی ایکٹیویٹ ہوتے ہیں، وہی کیمیکلز بہت زیادہ تعداد میں ریلیز ہوتے ہیں جو کہ ڈرگ ایڈکشن میں بھی ریلیز ہوتے ہیں۔ سو یہ جو ارلی فیز آف رومانس یا لو ہے، وہ بالکل اسی طرح سے برین میں کام کرتا ہے۔ سو محبت بھی سم ٹائم ڈرگ کا کام کرتی ہے، اور پھر اگر کسی میں ٹینڈنسیز آلریڈی موجود ہوں، ایڈکٹیو ٹینڈنسیز، کہ ایک ہی کام بار بار کرنا اور پلیئر کے پیچھے بھاگنا اور ایک اس کو چیز کرتے رہنا آلریڈی، یا کوئی کسی اور طرح کے بھی ایڈکشن میں کہیں نہ کہیں انوالوڈ ہے، یا کوئی فیملی ہسٹری اگر ہے ایڈکشن کی کہیں نہ کہیں، سو ایسے لوگ اور زیادہ رسک پہ ہوتے ہیں کہ وہ، ہم اکثر پروگرامز میں بات بھی جیسے کرتے رہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی طرح کے کیمیکل یا نان کیمیکل ایڈکشن کا شکار ضرور ہوتے ہیں، جس میں ایک ایڈکشن ریلیشن شپ ایڈکشن یا لو ایڈکشن بھی ہے۔ اور اگر ہم سمٹمز ڈسکس کریں ریلیشن شپ یا لو ایڈکشن کے، تو وہ کافی ملتے جلتے ہیں ڈرگ ایڈکشن کے سمٹمز کے ساتھ، جیسے کہ جس طرح سے میں نے بات کی کہ ڈرگ ایڈکشن میں ڈرگ پلیئر دیتا ہے، اسی طرح سے لو ایڈکشن میں جو شخص ہے جس کے ساتھ محبت کی جاتی ہے، اس کی پریزنس سے وہ پلیئر ملتا ہے، محبت میں ہونا، اس اسٹیٹ میں ہونا پلیئر دیتا ہے۔ جس طرح سے ڈرگ ایڈکشن میں نشہ ملنا یا نہ ملنا آپ کے موڈ کو چینج کر سکتا ہے، یعنی نشہ کوئی کرتا ہے تو اس کے موڈ چینج ہو جاتا ہے، اس کو ایک ان نیچرل خوشی ملتی ہے، اور جب نشہ نہیں ملتا تو ایک اداسی اور کچھ وڈرال کا سامنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے لو ایڈکشن میں بھی جو لوگ بہت زیادہ انوالوڈ ہوتے ہیں تو وہ بھی کچھ ایسی ہی کیفیت محسوس کرتے ہیں، ان کی برین بھی کچھ ایسی کیفیت محسوس کرتا ہے کہ جس سے محبت کی جاتی ہے اس کی پریزنس ان کے موڈ کو چینج کر سکتی ہے، اور جب ان کی غیر موجودگی ہوتی ہے تو اس میں ان کو کچھ وڈرال کا سامنا ہوتا ہے، جیسے کہ اریٹیبلٹی، اداسی، مایوسی، کسی چیز میں دل نہ لگنا، یا وہ پلیئر محسوس نہ کرنا، اور سم ٹائمز پیشنٹ اپنے آپ کو جب بہت زیادہ اکیلا محسوس کرتے ہیں تو وہ اس اسٹیٹ میں رہنا بھی پسند نہیں کرتے۔ ایک اور جو سملیرٹی ہے ڈرگ ایڈکشن میں اور ریلیشن شپ ایڈکشن میں، وہ یہ ہے کہ جس طرح سے ڈرگ ایڈکشن کے پیشنٹس کو کریونگز ہوتی ہیں، ڈرگ کی کریونگز ہوتی ہیں، ایک طلب ہوتی ہے اور ان کا برین مانگتا ہے ڈرگس کو، اسی طرح سے ریلیشن شپ ایڈکشن میں بھی ریلیشن شپ کی ایک کریونگ ہوتی ہے،
اس سے ملنے کی, اس سے بات کرنے کی. سو یہ بھی ایک سملیرٹی ہے. اس کے علاوہ ایک کانسیپٹ ہے ٹالرنس کا, جس کو ڈرگ ایڈکشن میں اگر ہم ایکسپلین کریں تو وہ یہ کہ نشے کے مریض جس طرح سے نشہ استعمال کرتے رہتے ہیں تو ایک ٹائم ایسا آتا ہے ان کے اس سارے پروسیس میں کہ جب وہ جو پہلے مقدار میں جو نشہ استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس سے ان کو مزہ نہیں آتا. سو اس مزے کو بڑھانے کے لیے اور وہی پرانے والا مزہ حاصل کرنے کے لیے وہ نشے کی مقدار بڑھاتے ہیں کہ ہمیں وہی والا پلیئر ملے, اور مقدار بڑھتی جاتی ہے لیکن وہ پلیئر حاصل نہیں ہوتا, سو اماؤنٹ بڑھتی جاتی ہے. سو اسی طرح سے ریلیشن شپ ایڈکشن میں بھی سم ٹائمز ٹالرنس ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اسی رشتے سے ہم ڈو مور کی ڈیمانڈ کرتے ہیں اور ہم مزید انٹینسٹی اس رشتے میں چاہ رہے ہوتے ہیں کہ وہ پہلے والا جو ہنی مون فیز ہوتا ہے ریلیشن شپ کا وہ اسی طرح سے قائم رہے اور وہ واپس کیوں نہیں آ رہا. سو ٹالرنس ریلیشن شپ ایڈکشن میں بھی پائی جاتی ہے. سو کافی سملیرٹیز ہیں ان دونوں کانسیپٹس میں, اور یہاں پہ ہم کسی اوتھینٹک لو یا اوتھینٹک ریلیشن شپس کی بات نہیں کر رہے. یہاں پہ ہم محبت کو ایک ڈرگ یا ایک ایڈکشن کے طور پر ہم بات کر رہے ہیں, جو کہ جنرلی موڈ ڈس آرڈرس کے جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کے اندر یہ ٹینڈنسیز بہت زیادہ ہوتی ہیں, کیونکہ اگین ہم کیونکہ پروگرامس میں بات بھی کرتے رہتے ہیں کہ موڈ ڈس آرڈرز میں وہی برین کیمیکلز انوالوڈ ہوتے ہیں میجرلی جو کہ ڈرگ ایڈکشن یا نان کیمیکل ایڈکشن میں پائے جاتے ہیں. سو بہت زیادہ گہرا تعلق ہے موڈ ڈس آرڈرز میں ریلیشن شپ ایڈکشن کا ہونا, اور اس کے پیچھے اگین ریلیشن شپ کو پیشنٹس اس نظر سے دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کمپلیٹ کرتے ہیں, ریلیشن شپ کے بغیر ہم ادھورے ہیں, اپنے اس لو جو ریلیشن شپ ہمارا جس کے ساتھ ہے اس کے بغیر وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں, اپنی سیلف اسٹیم کو اسی سے شخص سے ڈرائیو کرتے ہیں. وہ اگر آپ کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ایک قابل انسان ہیں, اگر وہاں سے ریجیکشن ہوتی ہے تو پیشنٹ کو لگتا ہے کہ شاید میں کسی قابل ہی نہیں ہوں. یعنی اپنی تمام تر خوشیاں وہ اسی ایک رشتے سے ہی حاصل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں. ایک اور بڑا اہم پہلو جو ہے وہ یہ کہ محبت اور نفرت کا ایک ملا جلا جذبہ ریلیشن شپ ایڈکشن میں پایا جاتا ہے. یعنی یہ ایک ایسا رشتہ ہوتا ہے جو کہ آپ کو خوشی نہیں دے رہا ہوتا بلکہ آپ اس میں تکلیف میں رہتے ہیں, اور اسی تکلیف کو وہ محبت کا نام دے دیتے ہیں. جیسے ڈرگ ایڈکشن میں بھی ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہوتا ہے نشے کے ساتھ مریض کا, کہ وہ نشے کے بغیر بھی نہیں رہ پاتے, اور نشہ جب کرتے بھی ہیں تو اس کے ساتھ بھی ان کو کچھ مسائل آتے ہیں. سو اسی طرح سے ریلیشن شپ ایڈکشن کی بھی یہ نشانی ہے کہ آپ کا اس شخص کے ساتھ ایک ایسا رشتہ ڈیولپ ہو جاتا ہے کہ جس میں آپ اس کے ساتھ رہتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے, آپ پوزیسو ہوتے ہیں, آپ ہر وقت اس سے سیٹسفیکشن چاہ رہے ہوتے ہیں, اس سے اپروول چاہ رہے ہوتے ہیں, اس سے اپریسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں. لیکن جب آپ اس کے بغیر جب آپ رہنے کا سوچتے ہیں تو وہ بھی رہنا مشکل ہوتا ہے, اس کو مس کرتے ہیں. ساتھ رہتے ہیں تو لڑائی ہوتی ہے, بہت سی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں جس پہ جو پوری نہ ہو تو اس پہ جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن جب اس سے دور ہوتے ہیں تو تب بھی معاملات کافی خراب ہوتے ہیں. سو ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ کا لو ہیٹ ریلیشن شپ بن جاتا ہے ریلیشن شپ ایڈکشن میں, اور یہی ایکچولی ایڈکشن کی نشانی ہے کہ اگر کوئی اچھی عادت ہوتی ہے تو وہ آپ کو اس سے فائدہ ملتا ہے, لیکن ایڈکشن کا مطلب یہی ہے کہ آپ کو ایک اس عادت سے فائدہ نہیں ہو رہا بلکہ نقصان ہو رہا ہے. اور وہ ریلیشن شپس میں بھی پھر جب ایڈکشن کی طرف کوئی چلا جاتا ہے لو ایڈکشن میں, تو پھر آپ کو اس ریلیشن شپ سے تکلیف مل رہی ہے, اس رشتے سے اس محبت سے خوشی نہیں ملتی بلکہ آپ پین میں رہتے ہیں, آبسیسڈ رہتے ہیں, ہر وقت اس شخص کی ایبسنس میں بھی آپ اسی کے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, اور بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنس بھی پائی جاتی ہیں. اور سم ٹائمز ایک ایسا سائیکل ویشیس سائیکل بن جاتا ہے جس میں کبھی بریک اپ ہو رہا ہے اور کبھی میک اپ ہو رہا ہے. یعنی کبھی ناراضگی ہو رہی ہے, کبھی منایا جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر سے وہی کچھ دن بعد پھر لڑائی اور پھر دوبارہ. تو کیا یہ اگر محبت پر مبنی ریلیشن شپ ہے تو کیا اس میں میک اپ اور بریک اپ بھی چلتا رہتا ہے؟ مجھے یہ بات سن کے تھوڑی سی حیرت ہوئی, کیونکہ یہ تو بنیادی طور پر اس رشتے کے بنیاد کے خلاف بات ہے. یہ بالکل جیسے ہم نے بات کی ہے ڈرگ ایڈکشن, تو ڈرگ ایڈکشن میں بھی پیشنٹس اکثر ارادے کرتے ہیں اب ہم نہیں کریں گے, اب ہم چھوڑ دیں گے, یہ نشہ ہمارے لیے بڑا ہی خطرناک ہے.
اور پھر جب وہ چھوڑتے ہیں تو پھر ان کو وڈرال ہوتے ہیں, ان کو کافی تکلیفوں کا سامنا ہوتا ہے, اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں کہ اچھا نہیں وہی ٹھیک ہے, پھر وہ واپس نشے کی طرف جاتے ہیں. سو جب کسی رشتے کی ایڈکشن ہو جاتی ہے تو اس میں بھی یہ تکلیفیں پیشنٹس کو ان کا سامنا ہوتا ہے کہ وہ سوچتے ہیں, کبھی ارادہ کرتے ہیں کہ اس رشتے سے اچھا ہے کہ ہم نہ ہی رہیں اس کے ساتھ, اور پھر جب ناراضگی ہوتی ہے تو پھر دونوں طرف سے ایک دوسرے کو مس کیا جا رہا ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد پھر نئے عہد کیے جاتے ہیں اور وعدے کیے جاتے ہیں کہ ہم دوبارہ سے یہ ہم لڑائی نہیں کریں گے اور اب ہنسی خوشی رہیں گے, اور پھر جب ساتھ رہتے ہیں تو پھر کچھ دنوں بعد پھر سے وہی ایک سلسلہ چل پڑتا ہے. تو ایک ریپیٹیٹیو پیٹرن ہو جاتا ہے ریلیشن شپ ایڈکشنز میں. یعنی اس میں ان ایسے رشتوں میں معاملات بہتری کی طرف جانے کی بجائے اس طرح کے ٹریپس اور پٹ فالس میں بھی گرتے رہتے ہیں کہ کبھی بہتری آ گئی, کبھی خرابی ہو گئی, پھر بہتری آ گئی. غالباً اسی کی ایک شکل نوجوانوں کا رات گئے تک فون پر وہ جو مس یو لو یو کا کھیل ہے وہ بھی چلتے رہنا, کیا وہ بھی انہی معاملات کی ایک کڑی ہے جس میں ابھی کوئی بنیادی رشتہ بھی ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا, لیکن اس کے باوجود وہ ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن کی انتہا بھی محسوس کرتے ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ کسی بھی بات پر بریک اپ تک بھی نوبت آتی جاتی رہتی ہے. تو یہ تو آپ کے بتانے سے کافی اس کی سملیرٹیز, بلکہ یہ ڈرگ ایڈکشن جیسی ہی کوئی اسٹیٹ لگتی ہے. اس موضوع پر مزید بات کریں گے, لیکن عامر صاحب کی بات کے بعد پھر ہم مس سائرہ کے سوال کی طرف جاتے ہیں. آپ نے بات کی کہ بریک اپ اور میک اپ کا ایک ٹرینڈ شروع ہو جاتا ہے, سائیکل شروع ہو جاتا ہے, اور اس میں آپ کہتے ہیں کہ ایک پارٹنر سے اگر وہ چل رہا تھا بریک اپ ہو جاتا ہے, کیا اس میں سوئچنگ بھی شروع ہو جاتی ہے؟ کہ اکثر دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ ایک ڈرگ کو چھوڑ کے پھر اس میں انٹرسٹ اتنا نہیں رہا تو پھر دوسری اس سے ہیوی ڈوز کی طرف. یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. یہ جو محبت کے معاملات ہوتے ہیں, اور یہ جو اچانک سے اتنی شدت سے کسی سے محبت ہو جاتی ہے, اور یہ سارے معاملات ہوتے ہیں, یہ اس کا تعلق صرف برین کے کیمیکل سے تو ڈیفینیٹلی ہے, اس کا تعلق ہمارے کچھ امپلسو بیہیویئر سے بھی ہوتا ہے, اس کا تعلق ہمارے مائنڈ باڈی کنیکشن سے بھی ہوتا ہے, کچھ ہارمون سے بھی ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ٹین ایجرز جو ہوتے ہیں وہ زیادہ امپلسو ہوتے ہیں, کیونکہ ان کے کچھ ہارمونل اس طرح کے کچھ معاملات ہوتے ہیں جس کی وجہ سے اس ایج میں وہ بڑی امپلسو بھی ہوتے ہیں اور کافی زیادہ اٹریکٹڈ اس طرح کے معاملات میں ہوتے ہیں. پھر اس کے علاوہ برین کے کیمیکلز اس ایج میں کافی زیادہ جو چینجز فیل کر رہے ہوتے ہیں, اور یہ کافی امپلسو ایج ہوتی ہے. ابھی ایموشنل برین جو ہے وہ فلی ڈیولپ ہو چکا ہوتا ہے, لیکن لاجیکل برین ابھی کمپلیٹلی ڈیولپ نہیں ہوتا. لیکن یہ جو آپ نے بات کی ہے تو ڈیفینیٹلی جب موڈ ڈس آرڈرز جہاں پہ ہوتے ہیں, اور کیونکہ موڈ ڈس آرڈرز میں پیشنٹ اپنے موڈ کو مینیج کرنے کے لیے ہر وہ کام کر رہا ہوتا ہے جو کہ ان کو مزہ دے. سو چاہے وہ اسکرین ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں, چاہے وہ شاپنگ ان کو مزہ دیتی ہے تو وہی پیٹرن ریپیٹیٹیولی کرنا شروع ہو جاتے ہیں. سو ریلیشن شپ ایڈکشن میں بھی یہ دیکھا گیا ہے کہ کیونکہ پیشنٹس کو سیٹسفیکشن ہی کسی ریلیشن شپ سے ملتی ہے, وہ اپنے آپ کو ادھورا سمجھتے ہیں کہ ہم اکیلے تو شاید کچھ بھی نہیں ہے. یہی وجہ ہوتی ہے کہ بہت زیادہ موڈ ڈس آرڈرز میں جو کامن ایک سمٹم ہے وہ یہ بھی ہے کہ جس میں اچانک سے امپلسولی کوئی رشتہ شروع کر دینا, اور پھر امپلسولی وہ رشتہ ختم کر دینا, اور سم ٹائمز ملٹیپل ریلیشن شپس میں انوالو ہونا, اور کوئی بریک بھی اس میں نہیں کہ کوئی بریک ہوتی ہے کہ ایک آپ رشتے سے نکلے ہیں سو اس کے بعد فوراً ہی نیکسٹ کوئی ریلیشن شپ کی سرچ شروع ہو جاتی ہے. اور یہ بھی نشانی ہے ایڈکشن کی, لو ایڈکشن کی. ایون جو لوگ سنگل بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر لو ایڈکشن کے معاملات اگر ہیں تو وہ بھی ہر وقت کانسٹنٹلی اس سرچ میں ہی رہتے ہیں کہ کسی طرح سے ہم کوئی ایسا رومانٹک ریلیشن شپ ڈیولپ کر لیں کسی کے ساتھ کہ جس سے ہم اپنی تمام خوشیوں کو ڈرائیو کر سکیں. سو یہ جو سوئچنگ ہے یہ کافی کامن ہے جب لو ایڈکشن کافی زیادہ سیویریٹی اختیار کر جائے, تو اس میں اس طرح کی امپلسو ڈیسیژنس بالکل لیے جاتے ہیں. سم ٹائمس تو اسٹرینجرس کے ساتھ ہی, جیسے سوشل میڈیا کے تھرو انٹریکشنز اگر ہوتی ہیں تو سم ٹائم ان کے ساتھ ہی کوئی فرینڈ شپ ڈیولپ کر لینا اور آگے کہیں رومانٹک ریلیشن شپ میں وہ ڈیولپ ہو جاتی ہیں. سو یہ چیزیں کافی کامن ہیں ریلیشن شپ ایڈکشن میں. میرا آپ سے یہ کوشچن ہے کہ جن کو ریلیشن شپ ایڈکشن ہوتی ہے یا جو موڈ ریلیٹڈ جن کے ساتھ ایشوز ہوتے ہیں, تو ان کی طرف سے ایسی کون سی غلطیاں ہوتی ہیں جو کہ ان کے ریلیشن شپ کو ٹاکسک بنا سکتی ہیں؟
جی یہ جو ٹاکسک ریلیشن شپ بالکل نیچرلی جب جہاں پہ جیسے پیشنٹ کا ڈرگ ایڈکٹ کا ایک ڈرگ کے ساتھ کافی ٹاکسک سا ریلیشن شپ ہوتا ہے کہ وہ اس کی زندگی میں بدمزگی پیدا کر رہا ہے. آئی ڈرگ اس لیے تھی زندگی میں کہ خوشی دے, لیکن زندگی میں بدمزگی پیدا ہو گئی ہے. سو ریلیشن شپ ایڈکشن میں بھی بعض اوقات یہی دیکھا گیا ہے کہ رشتہ کافی ابیوسو ہو جاتا ہے, ٹاکسک ہو جاتا ہے, خوشی دینے کی بجائے تکلیف میں انسان رہنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایک جو سب سے بڑی غلطی ہوتی ہے اس طرح کے ریلیشن شپس میں وہ یہ ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اپنے اس ریلیشن شپ کو بالکل سینٹر آف اٹینشن بنا لے, یعنی ریلیشن شپ سینٹرڈ ہو جائے جب کوئی. اور اس کی کچھ نشانیاں ہیں کہ جیسے کہ پیشنٹس اپنے اس رشتے بننے کے بعد وہ سارا کا سارا ٹائم اسی کے ساتھ اسپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں, اور اپنے جتنے بھی باقی تعلقات ہیں, فیملی ہیں یا فرینڈز ہیں, ان کو چھوڑ دیتے ہیں. سوشل لائف آہستہ آہستہ ختم کر دی جاتی ہے اور سارے کی ساری اٹینشن اس کے اوپر. دوسری نشانی یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جیلس اور پوزیسو ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ تم بھی کسی سے نہ ملو, تم بھی کوئی دوست نہ بناؤ, میں بھی کوئی دوست نہیں بناؤں گا, اور ہم بس ایک دوسرے کے لیے کافی ہیں. اور یہ ایک غلطی, جیسے اگین وہی کہ ریلیشن شپ سینٹرڈ جب ہم ہو جاتے ہیں تو ہم اپنے سارے کے سارے زندگی کے فیصلے اس ریلیشن شپ کے مطابق کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک اور نشانی ہے ریلیشن شپ سینٹرڈ ہونے کی, وہ یہ کہ آپ کا موڈ اس کے موڈ کے ساتھ, یعنی دوسرے اپنے پارٹنر کے ساتھ جڑ جاتا ہے. اگر اس کا موڈ اچھا ہے تو پھر ہمارا بھی بہت اچھا ہے, اور اگر اس کا موڈ خراب ہے تو ہمارا بھی موڈ خراب ہے. سو یہ ایک اس طرح کا ایک ریلیشن شپ بن جاتا ہے کہ جس میں آپ کا موڈ افیکٹ ہو رہا ہے سامنے والے کے موڈ سے. سو جب ہم کسی بھی رشتے کو اپنی زندگی کا جسے کہتے ہیں کہ محوری بنا لیتے ہیں, سو وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں. بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ منی اورینٹیڈ ہوتے ہیں, سو ان کی ساری خوشی پیسے سے جڑی ہوتی ہے, اور وہ اپنی زندگی کے باقی تمام معاملات کو پیچھے چھوڑ کے تو اسی کے اوپر فوکس کرتے ہیں. تو جب پیسوں میں کچھ اتار چڑھاؤ آتا ہے تو ان کے موڈ میں بھی اتار چڑھاؤ دیکھا گیا ہے. بہت سے لوگ فرینڈ اورینٹیڈ ہوتے ہیں, بہت سے لوگ اپنے کیریئر کے بارے میں بہت زیادہ مطلب obsessed ہوتے ہیں. سو جب ان کے کیریئر میں کچھ چینجز آتے ہیں تو موڈ میں بھی. اسی طرح سے ریلیشن شپ ایڈکشن میں ریلیشن شپ سینٹرڈ جب کوئی بن جاتا ہے, سو وہاں پہ پرابلمز آتی ہیں کہ پوزیسونیس آ گئی ہے کہ اب تم نے نہیں کسی سے ملنا. پھر ہم اپنے باقی تمام رشتے ناتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ سب سے بڑی ایک غلطی ہوتی ہے کہ جس سے جو ہماری اپنی پرسنل لائف ہے وہ کہیں نہ کہیں افیکٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے. اور پھر آبویسلی ہم ساری کی ساری خوشی اسی میں ڈھونڈیں گے, اور پھر لڑائی جھگڑے اور پھر یہ ساری چیزیں اس کے بعد شروع ہوتی ہیں. اور اگین جب ایکسپیکٹیشنز آپ اتنی ان ریئلسٹک بنا لیتے ہیں اور اپنی زندگی کے ریلیشن شپ کے اسٹینڈرڈس کو اتنا ان ریئلسٹک بنا لیتے ہیں, تو پھر نیچرلی پرفیکشنزم کی طرف تو کوئی نہیں جائے گا. رشتے جب خراب ہوں گے تو پھر ٹاکسیسٹی, لڑائی جھگڑے اور اگین بریک اپس, اور سم ٹائم بہت ہی ابیوسو رشتے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے. مس یہاں پر ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں, اور واپسی پر ہم ٹاکسک ریلیشن شپ کے بارے میں کچھ گفتگو یہاں پر بھی کریں گے, اور اپنی روٹین کی گفتگو کو بھی آپ آگے بڑھائیں گے. ول بی بیک آفٹر اے شارٹ بریک. محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے, یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے, اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے, اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا, اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں. جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے, اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے, اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں, یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں, یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے, لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے, اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے, تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ, مریض کے ساتھ بات کریں, مل جل کر بات کریں, احترام سے بات کریں,
محبت سے بات کریں تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. یہ محض آپ کے نشہ کرنے یا نہ کرنے کا معاملہ نہیں ہے، یہ ایک بیماری کا معاملہ ہے، اور وہ بیماری آ چکی ہے جس کا ثبوت یہ ہے کہ آپ کو بہت زیادہ نشہ کرنا پڑتا ہے اور پھر بھی اس کا کوئی آپ کی مرضی کا اثر نہیں ہوتا، اور کچھ منفی اثرات بھی آتے ہیں، جیسے شراب کے نشے میں انٹاکسیکیشن ہوتی ہے، اسی طرح دوسرے نشوں میں بھی کچھ ضمنی اثرات آتے ہیں. چرس کے نشے میں اریٹیبلٹی ہوتی ہے اور بعض اوقات تو ڈیلیوژنز ہونے لگتے ہیں، یعنی ایسے نظریات ذہن میں آنے لگتے ہیں کہ دوسرے لوگ پاگل سمجھنے لگتے ہیں. تو وہ ان ٹاکسنز کی وجہ سے ہوتے ہیں جو نشے کے جسم میں صحیح طرح سے پروسیس نہ ہونے کی وجہ سے سامنے آتے ہیں. سب سے پہلا جو نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ مریض کو سمجھ میں آ جائے کہ اس کے جسم میں، یعنی صرف ذہن میں تو نشے کا شوق پل رہا ہے لیکن جسم میں نشے کی مخالفت ابھر رہی ہے. نشے کے مریض کے وعدوں اور ارادوں سے کچھ نہیں ہوتا اس بات سے ہے کہ وہ کرتا کیا ہے، اس کے عمل کیا ہے. چونکہ فیملی ممبر کا بڑا گہرا رشتہ ہوتا ہے اپنے پیارے سے جو نشے کی بیماری میں ہے، تو وہ اگر آگے بڑھ کے پہلے کچھ ٹریننگ لیں اور پھر پیشنٹ کے ساتھ، مریض کے ساتھ بات کریں، مل جل کر بات کریں، احترام سے بات کریں، محبت سے بات کریں، تو بہت جلد مریض کا علاج حاصل کرنے کے لیے قائل ہونا ممکن ہو جاتا ہے. ویلکم بیک ویورز. ہم لو ایڈکشن سے ریلیٹڈ، موڈ اور مزاج کی خرابیوں سے ریلیٹڈ آج بات چیت کر رہے ہیں، اور ابھی کچھ دیر پہلے کی گفتگو میں ہم نے ٹاکسک ریلیشن شپس پر بات کی کہ جب اس طرح موڈ اور مزاج کی خرابی کی وجہ سے لوگ اچانک اجنبیوں سے یا کسی سے بھی رشتہ بنا بیٹھتے ہیں، اور پھر اس میں اتار چڑھاؤ بہت ہوتے ہیں، میک اپس بھی ہوتے ہیں اور بریک اپس بھی ہوتے ہیں، اور لو یو مس یو کا کھیل بھی کھیلا جا رہا ہوتا ہے، اور روزانہ ایک اتار چڑھاؤ بھی آ رہا ہوتا ہے. تو عامر صاحب میں سامنا میں سارا مجھے ٹاکسک ریلیشن شپ سے یاد آیا کہ یہ وہ ریلیشن شپ بھی ہے جسے لو ایز اے ڈیزیز بھی کہا جاتا ہے، یعنی یا بیماری، محبت کا روگ یا محبت کی بیمار شکل بھی اسے کہا جاتا ہے، جس میں انسان کو تو یہ لگتا ہے کہ وہ محبت کر رہا ہے، لیکن وہ خود اپنے لیے اور دوسروں کے لیے بڑی زحمت کریٹ کر رہا ہوتا ہے. وہ محبت سے زیادہ پوزیشن کو شو کر رہا ہوتا ہے، اس کی اپنی زندگی کوئی بھی نہیں ہوتی، وہ صرف ریلیشن شپ کے لینس سے اپنی زندگی کو دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ اپنی سو کالڈ محبت میں جب خوشی دیکھتا ہے تو اسے ہر طرف بہار دکھائی دیتی ہے، پھول کھلے ہوئے نظر آتے ہیں، فلمی سین ہوتے ہیں، اور جب ریلیشن شپ میں کوئی اتار چڑھاؤ آتا ہے تو اسے لگتا ہے کہ سب خراب ہو گیا ہے، مٹ گیا ہے، برباد ہو گیا ہے، چیزیں ٹھیک ہی نہیں ہو سکتی. اور انہی اتار چڑھاؤ کی وجہ سے پھر روزمرہ زندگی کے معاملات اور فرائض میں بھی کمیاں آ جاتی ہیں. یہ جو لوگ اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی سے ڈراپ کرتے ہیں، یہ بلا وجہ نہیں کرتے. یہ جو لوگ اپنے فرائض کو، اپنی نوکری کو، اپنے کاروبار کو پراپرلی نہیں دیکھ پاتے، تو اس کے پیچھے کئی دفعہ ریلیشن شپس کی پرابلمز ہوتی ہیں. ہم انہی پرابلمز کے بارے میں بات کرتے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ٹاکسک ریلیشن شپ کی وجہ سے ایک سٹیٹ جسے شیڈو النس کہتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے. ٹاکسک ریلیشن شپ میں دو لوگ ایک دوسرے پر برا اثر ڈال رہے ہوتے ہیں. اس لیے ویسے تو ریلیشن شپ ایک پازیٹیو ورڈ ہے، لیکن جب اس کو ایک فریز کی شکل دی جاتی ہے، ٹاکسک ریلیشن شپ کہا جاتا ہے، تو اس میں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ دونوں ہی ایک دوسرے کو دلدل میں نیچے سے نیچے کھینچ رہے ہوتے ہیں اور زندگی برباد ہو رہی ہوتی ہے. ہاں، اس کا نام لوگوں نے اپنی سہولت کے لیے لو ضرور رکھا ہوتا ہے، لیکن اصل میں ایکسپرٹس اس کے لیے سک لو، لو ہیٹ ریلیشن شپ، ٹاکسک ریلیشن شپ، لو ایز اے ڈیزیز یا کو ڈپینڈنسی کے ورڈز یوز کرتے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ صرف انفیچویشن کے ریلیشن شپس میں نہیں ہوتا. یہ کئی دفعہ جو ہمارے خون کے اٹوٹ رشتے ہیں، جیسے بچہ کسی خرابی کا شکار ہو گیا ہے، پڑھائی کی طرف اپنا رجحان کھو بیٹھا ہے یا پڑھائی کے خلاف چل پڑا ہے، تو ماں باپ یا دونوں کو بیچاروں کو
کوڈیپینڈنسی کا سامنا. اب ان کی زندگی کا محور وہ بچہ ہی بن گیا ہے اور وہی نیوکلیس ہے جس کے ارد گرد وہ ہر وقت ایک مدار میں چکر کھاتے رہتے ہیں. اپنی زندگیاں ان کی برباد, اپنی صحت ان کی برباد, اپنے فرائض پر وہ توجہ نہیں دے سکتے کیونکہ ہر وقت تو انہیں اس بچے کا ہی خیال ہے نا جو ان پر پوری طرح چھا چکا ہے. اور ایسے میں نہ وہ بچے کی اچھی مدد کر پاتے ہیں اور نہ وہ اپنا کچھ سنوار پاتے ہیں. وہ ایک لوز لوز سچویشن ہے جو ٹاکسک ریلیشن شپ یا سک ریلیشن شپس کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہے. اس موضوع پر ابھی مزید بات کریں گے اور آنے والے پروگرامز میں بھی کریں گے, لیکن اس سے پہلے میں ایک اور توجہ طلب معاملہ ہے جس میں موڈ کی خرابی میں مبتلا لوگوں میں ایک رجحان یہ بھی ہوتا ہے جس کے بارے میں اگر آسانی سے میں بتا سکوں تو شاید یہ محاورتاً میں کہوں کہ یہ اپنا دل ہتھیلی پر لیے پھرتے ہیں. جی. انہیں کہیں پر بھی لو ہو سکتا ہے. لو تو خیر ایک بڑا ہی شاندار قدرت کا دیا ہوا انسان کو تحفہ ہے اور اس کی وجہ سے دنیا میں معاملات بہت اچھے طریقے سے آگے بڑھتے ہیں. لیکن لو کو جب اردو میں لکھا جائے تو کچھ سادہ لوگ اسے لو بھی پڑھتے ہیں, تو میں لو کا ورڈ یوز کر رہا ہوں کہ سر یہ سول میٹ کا بھی کانسیپٹ بہت زیادہ ان کے ساتھ ہوتا ہے کہ کوئی ہمیں سول میٹ ملے, بس کوئی وہ جو بالکل ایگزیکٹ پرفیکٹ ہے ہمارے لیے, وہ سول میٹ مل جائے بس لائف ٹھیک ہو جائے. سول میٹ ملتے رہتے ہیں اور وہ اسی کی تلاش, وہ ملتے بھی رہتے ہیں, نکلتے بھی رہتے ہیں, نئے سول میٹس آتے بھی رہتے ہیں. اور ایسا کرتے کرتے جتنے کھجل ہوتے ہیں تو ان کے جو پاؤں کے سولز ہوتے ہیں نا وہ بھی تھک جاتے ہیں, وہ بھی گھس جاتے ہیں, جوتیاں ان کی گھس جاتی ہیں. یہ میں محاورتاً بات کہہ رہا ہوں. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ انہی چکروں میں رہنے کی وجہ سے زندگی کے باقی اہم معاملات جیسے پڑھائی یا گھر والوں کے ساتھ تعلق وہ لازمی خراب ہوتے ہیں. یاد رہے جیسے کچھ دیر پہلے میں سامنا نے بتایا, ایڈکشن میں نتائج برے نکلتے ہیں. ان معاملات کو لو ایڈکشن اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ ان سے کوئی راضی نہیں ہوتا, ان معاملات میں کسی کا کوئی بھلا نہیں ہوتا. ہاں مرضی ضرور چل رہی ہوتی ہے, جیسے اگر اس معاملے میں پڑھ کے کوئی اپنے ارد گرد کے خیر خواہوں کو, سسٹم کو, والدین کو, بڑوں کو مجبور کر دے کہ ایسے ہی شخص یا ایسی ہی لڑکی کے ساتھ تعلق اسٹیبلش کرنا ہے, شادی کر لینی ہے, تو پہلے تو جو کلکل پڑی ہوتی ہے سو پڑی ہوتی ہے, بعد میں بھی کلکل ہی رہتی ہے. ایسی ریلیشن شپس کا انجام ایسا نہیں ہوتا جیسے کچھ لوگ کبھی سوچتے ہیں کہ اچھا ابھی تو یہ مسائل ہے نا, ایک دفعہ شادی ہوگی تو پھر ہم ان مسائل کو ٹھیک کر لیں گے یا ہو جائیں گے یا واٹ ایور. اور یہاں پہ میرے ذہن میں ایک بات یہ بھی آ رہی ہے کہ اگر یہ ایڈکشن ہے جو کہ یہ ہے تو پھر اس میں بھی پروگریشن ہوگی اور حالات خرابی سے مزید خرابی کی طرف جاتے ہوں گے اور جاتے ہیں. خود ہی ٹھیک نہیں ہو سکتے, خود ٹھیک تو ہونے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اگر اس مسئلے میں مبتلا لوگ یا ان کے ارد گرد کے لوگ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کریں تو کافی پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. یہ کوئی آسانی سے حل ہونے والے مسائل نہیں ہوتے. تو ابھی ہم لو ایڈکشن کی طرف دوبارہ چلتے ہیں. میں نے سوچا کہ میں آپ کو لو ایز اے ڈیزیز کے بارے میں بھی بتاتا چلوں. سر میں پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ پارٹنر جو ہوتا ہے, اگر آپ کا کسی مطلب دونوں لو کے بعد شادی ہو گئی ہے تو اس کے بعد پارٹنر پہ کتنا کا انفلوئنس اس کا, مطلب پارٹنر کی لائف کتنی زیادہ اس سے افیکٹڈ ہو سکتی ہے. اگر کسی میں موڈ ڈس آرڈر زیادہ ہے تو پارٹنر کی لائف کتنی تباہ بربادی کی طرف جا سکتی ہے. یہ ذہنی صحت اگر ہم بات کریں دوسرے پارٹنر کی جو کہ کتنی خراب ہو, ہاں بالکل. ایک تو میں پہلے بتاؤں کہ جو بہت زیادہ ریلیشن شپ ایڈکشن کا شکار لوگ ہو جاتے ہیں وہ زیادہ تر ایسے پارٹنرز کو ہی چوز کر رہے ہوتے ہیں جو کہ ان کو لگتا ہے کہ میں اس کو ٹھیک کر لوں گا یا میں اس کو ٹھیک کر لوں گی. یعنی ان کی نیچر ایسی سیویئر ان کی ایک مینٹیلٹی ہوتی ہے. ان کے اندر مسایہ ٹریپ یا انہیں مسیحا بننے کا ایک جی کہیں نہ کہیں ایک وہ ایک ریسکیور کی ایک خواہش ہوتی ہے. اور کیونکہ کسی کو جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں تو آپ کو بڑا اچھا لگتا ہے, آپ کی سیلف اسٹیم کافی بوسٹ ہوتی ہے.
سو پیچھے کہیں نہ کہیں مائنڈ سیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم ٹھیک کر لیں گے اس کو. سو اس سارے پروسیس میں سم ٹائمز کسی ایسے پارٹنر کو یہ چوز کرتے ہیں یا اس پہ ایموشنلی ڈپینڈنٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں جو کہ خود بھی کسی مسئلے کا شکار یوزلی ہوتا ہے. جیسے ابھی سر نے بات کی کہ ماں باپ ایک ہی بچہ جو کہ نشہ کرتا ہے, بیمار ہے, اور وہ اپنی ساری توجہ کہیں نہ کہیں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے اوپر لگانا شروع کر دیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بھی نگلیکٹ کر دیتے ہیں. سو یہ بیمار محبت جو ہے وہ سم ٹائمز بیمار جو لوگ ہوتے ہیں اس کی طرف زیادہ اٹریکٹ ہوتی ہے, کیونکہ صحت مند انسان کو سے مل کر ایسے لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کو ہماری کیا ضرورت ہوگی. سو یوزلی جن لوگوں کو چوز کیا جاتا ہے وہ یا تو خود کسی نہ کسی ایڈکشن کا شکار ہوتے ہیں, ڈرگس کا معاملات ہوتے ہیں, یا ان کے بھی کوئی ایموشنل ایشوز ہوتے ہیں, وہ بھی کوئی جذباتی قسم کے ہوتے ہیں, سیلف ہارم کر رہے ہوتے ہیں, بات بات پہ بھوک ہڑتال کر لیتے ہیں, چیزیں ادھر ادھر پھینکنا, موبائل توڑنا, ان کی اپنی بھی کچھ اس طرح کی عادتیں ہوتی ہیں. لیکن ان کیسز میں کہ جس میں ایسا کچھ معاملہ نہیں ہے اور سامنے والا پارٹنر میں کچھ جذباتیت اس طرح کی نہیں ہے, بعض اوقات وہ بھی کہیں نہ کہیں ٹریپ ہوتے چلے جاتے ہیں اس طرح کی ریلیشن شپ ایڈکشن میں, کیونکہ جو لوگ لو ایڈکشن میں مبتلا ہوتے ہیں وہ کافی ایموشنلی کافی اچھی بات چیت کرتے ہیں اور وہ بڑا اچھے کسی کو ٹریپ کر سکتے ہیں, صرف اتنا شیشے میں اتار سکتے ہیں. اور سم ٹائمز تو ایسی مینیپولیشن ہوتی ہیں کہ جس سے اگلا بندہ ٹریپ ہو جاتا ہے کہ اگر آپ نے یہ نہیں کیا تو پھر ہم یہ کر دیں گے, تو میں اپنی نس کاٹ لوں گا یا میں یہ کر لوں گا. سو اگلا بندہ اس ٹریپ میں پھنستا ہی چلا جاتا ہے اور وہ اس ریلیشن شپ سے نکلنا تو دور ہے, وہ اپنے آپ کو بھی سیف نہیں کر پاتا. اور پھر یہ ایک آپ سمجھیں کہ ایک 2 وے پروسیس بن جاتا ہے کہ جس میں دوسرا شخص بھی کافی بیمار ہو جاتا ہے, وہ اس کی بھی کچھ آبسیشنز ہونا شروع ہو جاتی ہیں, وہ کچھ نیگیٹیولی سوچنا شروع ہو جاتا ہے, لیکن وہ پھر بھی اس سے اپنے آپ کو اس پارٹنر کے اس نیگیٹیوٹی سے نکال نہیں پاتا. جیسے کہ اگر وائف ہے اور وہ کیا سوچتی ہے کہ میرا میاں ابھی یہ کہے گا وہ کہے گا, تو وہ اس سے ڈرنا بہت زیادہ کہ وہ کوئی برا نہ لگے, تو ہر وہ کام کرنا کہ جو کہ ان کو اچھا لگے گا. اور ریلیشن شپ ایڈکشن جیسے ہم نے بات کی کہ اس کی کوئی حد تو ہوتی نہیں ہے, ایکسپیکٹیشنز بڑھتی چلی جاتی ہیں, ٹالرنس ہوتی ہے. سو ہر ڈیمانڈ کے آگے پھر وہ سر جھکانا شروع کر دیتے ہیں دوسرا پارٹنر کہ شاید اس طرح سے یہ سیٹسفائیڈ ہو جائیں, شاید اس طرح سے ان کو یقین آ جائے کہ ہم ان کے ساتھ کتنے آنیسٹ ہیں, ہم ان کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے. ڈیپینڈنٹ کہہ سکتے ہیں کہ اس پہ زیادہ یا اس کی ماننا شروع کر دینا. دیکھیے یہ جو ابھی جیسے سر نے کو ڈیپینڈنسی کی ٹرم یوز کی ہے, تو کو ڈیپینڈنسی بھی ریلیشن شپ ایڈکشن ہی ہے, اور اس میں ایک پارٹنر ایکٹیو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے اور ایک پارٹنر پیسو کو ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. سو ایکٹیو کو ڈیپینڈنٹ وہ ہوگا جو کہ پیچھے ہے کسی کے, اور اس کا موڈ اس کے اوپر بہت زیادہ ریلائی کر رہا ہے اور وہ اس سے بہت زیادہ ڈیمانڈ کرتا ہے زندگی میں. پیسو کو ڈیپینڈنٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اس طرح سے ایکٹیولی کسی کے اوپر ایموشنلی ڈیپینڈنٹ نہیں ہے, لیکن وہ کہیں نہ کہیں کسی ڈر کا شکار ضرور رہتے ہیں, کہیں نہ کہیں کسی دوسرے کی کو ڈیپینڈنسی کے انفلوئنس میں آتے رہتے ہیں, اور وہ کچھ اس طرح کی ڈیسیژن زندگی میں لے لیتے ہیں اپنے بارے میں جس میں اپنی سیلف کیئر بالکل چھوڑ دیتے ہیں اور پورے اس کے مطابق اپنی زندگی بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید اس طرح سے ہمارے جو ایکٹیو کو ڈیپینڈنٹ پارٹنر ہیں ان کو کچھ نہ کچھ یقین ہو جائے کہ ہم ان کے ساتھ کتنے لائل ہیں. سو ذہنی صحت کی جہاں بات کریں تو ڈیفینیٹلی جو کو ڈیپینڈنٹس کے پارٹنرز ہوتے ہیں وہ ذہنی طور پر کافی اپسیٹ خود بھی اس طرح کے رشتے میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ جو محبت کی ڈیفینیشن ہے وہ کو ڈیپینڈنٹس کے لیے ہے ہی یہی کہ محبت کا مطلب ہے روگی بنا لیں اپنے آپ کو اور کسی کے لیے بس بچھ جائیں اور قربان ہو جائیں. اور پیسو کو ڈیپینڈنس بھی کہیں نہ کہیں پھر اس کو محبت کا نام ہی دے دیتے ہیں کہ شاید یہی محبت ہے کہ جس میں آپ سب کچھ نشاور کر دینا, لڑ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جو ہے وہ اس پہ اپنے اوپر بڑا جبر کر رہے ہیں یا قربانیاں دی جا رہے ہیں آپ. سو وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہی مینٹیلٹی کا شکار ہو جاتے ہیں, اور زیادہ تر تو کیسز میں چنا ہی ایسے پارٹنرز کو جاتا ہے جو کہ خود بھی مدد کے طلبگار ہوتے ہیں, یعنی انہیں خود مدد کی ضرورت. جی میم میرا ادھر 2 کوسچن. جی ایک تو یہ ہے کہ ریلیشن شپ کو کیسے, یہ جو ایڈکشن ریلیشن شپ ہے ان کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اور دوسرا کوسچن ندیم نور صاحب آپ سے بھی ہے اور میم آپ سے بھی ہے کہ آپ نے ایڈکشن اس کا بولا لو ایڈکشن,
جو ریئل لو ہے اس میں اب کیا فرق ہے اور ایڈکشن میں کیا فرق ہے, کیونکہ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ یہ صرف ایڈکشن ہی ہے کہ جو وہ اپنی ریلیشن شپ کے ساتھ لوئل ہیں, تو وہ بھی اس چیز پہ کنفیوز ہو گئے ہوں گے کہ یہ ہم ایڈکشن میں ہیں کہ ہمارے ریئل لو ہے. تو اس کا ڈفرینس کچھ علامتیں ہیں جو میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گی, اس کے بعد سر بھی ضرور اپنی وزڈم شیئر کریں. ایک تو یہ کہ اگر تو رشتے میں الٹیمیٹمس بہت زیادہ مل رہے ہیں, کسی رشتے میں بہت زیادہ الٹیمیٹمس مل رہے ہیں کہ اگر تم میری بات نہیں مانو گے یا مانو گی تو میں یہ کر دوں گا, میں وہ کر دوں گا, اور پروف مانگا جا رہا ہے بہت زیادہ کہ اپنی محبت کو پروف کرو, تو ایک تو یہ سائن ہے, یہ ایک ریڈ فلیگ ہے, اور اس کا مطلب ہے کہ یہ پھر ریئل لو نہیں ہے, یہ اوتھینٹک لو والا رشتہ نہیں ہے, یہ کچھ لو ایڈکشن ہے. دوسرا ریڈ فلیگ یہ ہے کہ اگر تو یہ جو ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی ہے کہ ایک سیویئر مینٹیلٹی ہے بہت زیادہ کہ میں نے سامنے والے بندے کو ٹھیک کرنا ہے. یہ لڑکا بھی ہو سکتا ہے, لڑکی بھی ہو سکتی ہے جو یہ سوچے کہ میں نے اس کو ٹھیک کرنا ہے, جیسا بھی ہے, ہاں اس کو میں ہی ٹھیک کر سکتی ہوں, سو دل کا بڑا اچھا ہے, میں اس کو ٹھیک کر لوں گی, میری محبت اس کو بدل دے گی. اگر اس طرح کی کچھ سوچ ہے اور آپ اسی امید کے ساتھ اس رشتے میں ہیں کہ اس کو ایک دن میں ٹھیک کر لوں گی یا کر لوں گا, سو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے. پھر اگر رشتے میں جھوٹ بولا جا رہا ہے اس ڈر سے کہ اس کو برا نہ لگ جائے, یا اس ڈر سے کہ اگر میں سچ بولوں گا یا بولوں گی تو وہ ریئیکٹ کرے گا, اس کو برا لگے گا, وہ غصہ کرے گا, وہ اپنے آپ کو کچھ کر لے گا یا مجھے کچھ کر لے گا, تو اگر جھوٹ بولنا پڑا ہے کسی بھی پارٹنر کو تو یہ ایک ریڈ فلیگ ہے. پھر ایک ریڈ فلیگ یہ ہے, چوتھا ریڈ فلیگ, کہ جس میں کوئی بھی ایک پارٹنر دوسرے کو کہہ رہا ہے کہ میرے جتنی محبت تمہیں اور دنیا میں کوئی کر ہی نہیں سکتا. یعنی یہ ایک بہت بڑا ریڈ فلیگ ہے کہ جب آپ کو یہ لگتا ہے کہ میرے سے بہتر کوئی نہیں, اور بار بار وہ آپ کو یہ کہیں نہ کہیں ہنٹ دے رہا ہے کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو تمہیں اور میرے سے بہتر کوئی ملے گا نہیں. اور آخری جو ریڈ فلیگ ہے وہ یہ ہے کہ جس میں آپ کو اس طرح کی دھمکیاں سننے کو مل رہی ہیں کہ اگر تم نے مجھے چھوڑا تو میں اپنے آپ کو ہرٹ کر دوں گا, یا میں جان سے مار دوں گا اپنے آپ کو, یا تمہیں جان سے مار دوں گا. یعنی اس طرح کی کوئی چیز ہے جس میں آپ obliged فیل کرتے ہیں کہ میں اس کے ساتھ رہوں, کیونکہ اگر میں نے چھوڑا تو یہ خود کو کوئی نقصان پہنچا دے گا. تو یہ کچھ ریڈ فلیگز ہیں جو کہ اور پھر اگین میجر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ اگر تو اس رشتے سے آپ کو کانسٹنٹلی تکلیف مل رہی ہے, کیونکہ محبت کا مطلب تکلیف نہیں ہے, اس کا مطلب خوشی ہے, اور یہ بالکل سو لائف اس سے آپ اس سے بہت بہتر, بلکہ زندگی میں اگر آپ کو کوئی اچھے رشتے مل جاتے ہیں تو آپ بڑا گرو کرتے ہیں اپنی زندگی میں, اپنی پرسنل لائف میں, اور ایون اپنی کوئی پروفیشنل لائف ہے اس میں بھی. لیکن اگر کوئی بیمار رشتہ مل جاتا ہے تو آپ کئی قدم پیچھے زندگی میں جانا شروع ہو جاتے ہیں, اور اپنی ذہنی سکون بھی آپ کا ختم ہو جاتا ہے. سو یہ کچھ ریڈ فلیگز ہیں جو کہ کلیئرلی بتاتے ہیں کہ یہ ریلیشن شپ ٹاکسک ریلیشن شپ ہے, یہ ایک لو ہیٹ ریلیشن شپ ہے, یہ اوتھینٹک لو نہیں ہے. میں پروگرام کو وائنڈ اپ کرتے ہوئے کچھ بتاتا چلوں. آپ نے کافی سمٹمز کے بارے میں اور علامتوں کے بارے میں کلیئرلی بتا ہی دیا ہے. اگر کسی لو ریلیشن شپ کی وجہ سے شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم دونوں میں خرابیاں پیدا ہو رہی ہوں, اور بندے یا بندی کے دل کی تسلی صرف یہ ہو کہ اسے اچھا لگ رہا ہے, تو یہ ایڈکشن ہے. اگر عملی طور پر زندگی میں اچھے نتائج نہیں نکل رہے, ڈراپ آؤٹ ہونے کا خطرہ ہے, ایجوکیشنل گریڈز خراب ہیں, گھر والوں کے ساتھ پھڈوں میں فینومینل تیزی آ گئی ہے, ڈسفنکشنالٹی اگر ڈسفنکشنالٹی لائف میں آ گئی ہے تو یہ ایڈکشن ہے. اگر خرابیاں آ رہی ہیں اور بندہ انہیں دیکھنے کی بجائے ڈینائل کا شکار ہے تو یہ ایڈکشن ہے. اگر ایسے شخص کو یا ایسے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے تو وہ ایکسکیوزز اور ریشنلائزیشن کا سہارا لے کے he or she tries to walk out of such a discussion, تو یہ ایڈکشن ہے. اگر یہ لو ہے تو اس کے اچھے نتائج نکلنے چاہیے, اور اگر یہ ایڈکشن ہے تو پھر اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ ریلیشن شپ تو نیگیٹو ہے ہی, اور آگے جا کے مزید ہوگا. ایسے انسان کے ریلیشن شپ جو پہلے سے موجود ہیں, ماں باپ, بہن بھائی اور رشتہ دار, ان کے ساتھ بھی برباد ہو جائیں گے, اور فقط اس شخص کو
ایک فالس گڈ فیلنگ کے علاوہ اس کے پلے اور کچھ نہیں ہوگا. اور اگر کبھی اسے کہا جائے گا کہ آپ کیسے اپنی اس سٹیپ کو جسٹیفائڈ دیکھتے ہیں تو اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہوگا. اسی لیے اسے ایڈکشن کہا جاتا ہے. اس میں صرف دماغ کی ایک اختراع یا خرابی ہوتی ہے, عملی طور پر گراؤنڈ پر کچھ بھی نہیں ہوتا. بالکل. ہمارے پاس اس وقت کافی جو ہے محدود ہے, ختم ہو چکا ہے. ہم اپنی ڈسکشن جی پلیز ایڈ کرنا چاہوں گی. جیسے مس نے کہا کہ اس چیز کو ٹھیک کیسے کیا جائے. بیسکلی ٹاکسک ریلیشن شپ یا تو اس میں یا تو رشتہ اٹسیلف بیمار ہے یا پھر کوئی پارٹنر ہے یا دونوں پارٹنرز ہیں جو کہ بیمار ہیں اور ان کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ریلیشن شپ ایڈکشن میں جیسے ڈرگ ایڈکشن میں باقاعدہ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوتی ہے, کچھ ایجوکیشن کی ضرورت ہوتی ہے, جس میں کچھ چیزیں ہیں جو پیشنٹ کے آس پاس کے لوگوں کو سمجھائی جاتی ہیں, بتائی جاتی ہیں. اسی طرح سے لو ایڈکشن, اگر ہم ریلیشن شپ ایڈکشن کہیں تو اس کو بھی اب ایک ڈیزیز کی طرح پہ کنسیڈر کیا جاتا ہے اور باقاعدہ اس کے لیے کاؤنسلنگ پرووائڈ کی جاتی ہے. اور ریلیشن شپ اگر بیمار ہو چکا ہے تو اس کو بھی ریسکیو کیا جا سکتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے, جیسے سر نے ابھی بات کی ڈینائل کی, تو اس سے نکلنے میں کہ ڈینائل, کیونکہ محبت اٹ سیلف جب کوئی نیا محبت میں جاتا ہے تو وہ آلریڈی جسے کہتے ہیں کہ وہ ڈینائل میں ہے بیکاز آف دی ڈوپامین کہتے ہیں کہ یہ آپ کی مت مار دیتا ہے. سو جب ڈوپامین ضرورت سے زیادہ ریلیز ہو رہا ہوتا ہے, جیسے لوگ شادیوں میں بڑے خوش ہوتے ہیں, خوشی میں اتنا خرچہ کر دیتے ہیں, ڈوپامین کے لیول ہائی ہوتا ہے. شاپنگ کرتے ہوئے سیل کو دیکھ کے ڈوپامین کافی ہائی ہے, لوگ بہت زیادہ شاپنگ کر لیتے ہیں. سو اسی طرح سے محبت میں بھی ڈوپامین کے ہائی لیول کی وجہ سے بہت سے لوگ ڈینائل میں ہوتے ہیں اور وہ ریڈ فلیگس کو پہچانتے نہیں ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی محبت ہے اور ٹھیک ہو جائیں گے حالات خود بخود. سو اس کا حل یہ نہیں ہے کہ کوئی رشتہ بنایا نہ جائے, اور اگر اس طرح کا کوئی رشتہ ہے تو اس کو بہتر بھی بنایا جا سکتا ہے. اگین اس کے لیے ایک تو ڈینائل سے نکلنے کی ضرورت ہے, پھر اپنی سیلف اسٹیم کے اوپر کام کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے دونوں پارٹنرز کو, خاص طور پر ایک ایسا پارٹنر جو کہ اپنے رشتے سے اپنی سیلف اسٹیم کو ڈرائیو کرتا ہے. سو بہت سے کام ہیں جو سیلف اسٹیم کے اوپر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. پھر اپنی سیلف کیئر جو کہ بہت ضروری ہوتی ہے, کیونکہ ٹاکسک ریلیشن شپس میں آپ اپنی کیئر بالکل نہیں کرتے. آپ کو لگتا ہے آپ کی اپنی کوئی لائف نہیں ہے, ساری کی ساری جو ہے وہ ہم زندگی جوڑ دیتے ہیں اس کے ساتھ. تو بہت سے کام ہیں جو پرسنل لیول پر دونوں پارٹنرز کو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اگر تو رشتے کو بچانا ہے, ورنہ یہ چیزیں خود بخود ٹھیک نہیں ہوتی ہیں. جیسے سر نے بھی ابھی بات کی کہ پروگریسو ہوتی ہیں ایڈکشن, کیونکہ پروگریسو ہے. سو ریلیشن شپ جو خراب ہو جاتے ہیں وہ خود بخود ٹھیک نہیں ہوتے, وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ خود ہی ٹھیک نہیں ہوں گے, بلکہ وہ مزید تباہی کی طرف جاتے ہیں. اور جتنا لمبا عرصہ پھر آپ کسی ٹاکسک ریلیشن شپ میں گزارتے ہیں, آپ کی زندگی میں ڈیمیجز بڑھتے جاتے ہیں. آپ کی سوشل جو سپورٹ ہے, سپورٹ سسٹم کم سے کم اور نہ ہونے کے برابر ہو جاتا ہے, سب سے کٹ آف اور آپ آئسولیٹڈ ہو جاتے ہیں. سو بہت سی ڈس فنکشنالٹی زندگیوں میں دونوں پارٹنرز کے آنا شروع ہو جاتی ہے. سو اس کے لیے باقاعدہ ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے, ایموشنل ہیلپ کی, تھراپیوٹک ہیلپ کی, کچھ بات چیت کے طریقے سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ سیلف ورتھ کو پہچاننے کی ضرورت ہے, کیونکہ لو کو آپ ڈرگ سمجھتے ہی اس لیے کیونکہ آپ کو لگتا ہے کہ کچھ ہمارے اندر کچھ ایز اے پرسن کچھ کمی ہے جو کہ کوئی اور شخص ہے جو پورا کرے گا. اس ڈسکشن کو انشاءاللہ ابھی تو کچھ تشنگی ہے, کچھ کمی محسوس ہو رہی ہے, لیکن اگلے پروگرامز میں اس موضوع کو دوبارہ ضرور اٹھائیں گے اور اس پر بات کریں گے, کیونکہ یہ موضوع کافی وسیع ہے. ابھی کے لیے ہم اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہیں. انشاءاللہ اگلے بدھ دوبارہ شام 5 سے 6 بجے کے درمیان حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے.